ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آپ جناب. ناظرین وقت ہو جاتا ہے مسٹرڈ نیوز کا. مسٹرڈ نیوز پہلی خبر علی آپ کے پاس. لے جی, ایک صاحب کا مرغہ گم ہو گیا. ان کا بہت ہی ہر دل عزیز مرغہ تھا. اخبار میں اشتہار چھپوایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نشاندہی کرنے والے کو, ڈھونڈنے والے کو 50,000 روپیہ نقد انعام. 50,000 مرغے کے لیے؟ مرغے کے لیے. اس کی کوئی تصویر جاری کی ہے؟ تصویر بھی جاری کی ہے, بالکل آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا ہر دل عزیز ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہاں تو یہ اس کو لڑواتے ہیں, ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ کئی کشتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے ڈائریکٹ نہیں کھانے ہوتے, وہ پہلے مرغے کو کھلائے جاتے ہیں, اس کے بعد مرغے کو کھایا جاتا ہے. یار یہ یا شاید اس کے کوئی مرغی پارٹنر ہے جس کو بہت مس کر رہی ہے, تو وہ اس کے لیے فیل کر رہے ہیں کہ اس کے لیے واپس کر دو. 50,000 بہت کم ہے, باقی میں پیار محبت کا سلسلہ ہے. ویسے واقعی یہ مرغوں کی ورتھ اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو ہمارا دیسی مرغیوں والا جو خان صاحب کا پروجیکٹ تھا جو کینسل ہو گیا, آگے چلا گیا, اس کی سننے میں آیا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مرغوں نے ہڑتال کر دی. کیونکہ وہ تھا کہ ہر 6 مرغیوں پہ ایک مرغہ دے رہے تھے, تو وہ مرغوں نے کہا سانو اور کوئی کام نہیں. ویسے مجھے اس سے نا افسوس ہوا کہ یہ پروجیکٹ کینسل ہو گیا ان کا, کیونکہ یہ اگر چلتا رہتا تو مٹیریل بڑا آنا تھا. اچھا جی, میرے پاس خبر ہے جمائمہ خان صاحبہ کی, اور وہ ٹویٹ کے ذریعے ایک انہوں نے لکھا کہ جی میں جب کوئی سیریس بات کرتی ہوں یا کوئی بھی چیز لکھتی ہوں تو آپ کے پاکستانی جو ہیں یا کوئی پوچھتا ہے ڈو یو اسٹل لو عمران خان. اب انہوں نے ٹویٹ کیا کی, اب وہ بریگزٹ سارا چل رہا ہے سلسلہ, وہاں بڑی گرما گرمی ہے بریگزٹ کے اوپر, اور وہ تھوڑی سی پولیٹیکل باتیں بھی کرتی ہیں, سوشل باتیں بھی کرتی ہیں, بڑی اچھی اچھی ٹویٹس کرتی ہیں کئی دفعہ. لیکن وہ نیچے لکھا ہوا کہ تو انہوں نے کیا جواب دیا اس کے اندر, وہ کہتی ہیں جب تک میں مروں گی نہیں تب تک یہ سوال مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں عمران خان سے ابھی بھی پیار کرتی ہیں. انہوں نے جواب, انہوں نے کہا یہی جواب ہے, کیونکہ ہم سب تو چلے پیار کرتے ہیں, تو ہم سے ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہا کہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ ایسے نہ کر, ایک نا یہ وہ والی لو سٹوری ہے جو ادھوری رہ گئی ہے نا, تو وہ اس ادھوری لو سٹوری کو ہم لوگ ابھی فینٹسائز کرتے ہیں کہ یہ لوگ واپس مل جائیں گے. پوری چلی, اور یہ انہوں نے بلینکٹ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم سب پیار کرتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ بہت کرتی ہے کہ میں بالکل نہیں کرتا. میری اب دعا صرف یہ ہے کہ رینا روئے بھی ہماری بھابھی نہیں رہی, جمائمہ بھی ہماری بھابھی نہیں رہی. میری بہت زیادہ دعا ہے کہ ثانیہ مرزا ہمیشہ ہماری بھابھی رہیں. وہ رہیں گی. اچھا, لیکن ویسے میں یہ اس کے اندر تھوڑی سلور, ہر چیز میں ہوتی ہے سلور لائننگ ہوتی ہے. ریحام خان سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا سوال کبھی بھی ان کی ٹویٹ پہ. جی فضا آپ کی خبر. انڈونیشیا میں الیکشنز ہو رہے ہیں, تو وہاں کا جو ان کا پریزیڈنٹ ہے جوکو ودودو, اٹس سچ اے کیوٹ نیم, وہ جو ہے اپنا لائف سائز ہولوگرام پورے ملک میں چلائیں گے 17 اپریل تک. اور وہ ہولوگرام ان سے ووٹ مانگے گا. جب پوچھا گیا ان کے ریپرزینٹیو سے کہ کیوں ہولوگرام کیوں چل رہا ہے, انہوں نے کہا کیونکہ جی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ جا کے ووٹ مانگے تو ان کا ہولوگرام چلے گا. یار یہاں پہ یہ ویسے بلاول ان کا لائف سائز ہولوگرام کہاں جا رہا ہے؟ ابھی تو خیر وہ ٹرین چلا رہے ہیں ابھی. نہیں, اس سے پہلے یہ جو ہماری الیکشن کیمپین ہوئی ہے اس پہ چلا ہے. ان کے پاس فیسلٹی ہے کہ یہ 22 جگہ پہ ایک وقت میں لائیو ہو سکتے ہیں اور ریکارڈڈ بھی چلا سکتے ہیں ہولوگرام باقاعدہ لائف سائز. سوال یہ ہے اس میں کہ چلیں وہ تو انڈونیشیا کی بات کریں, یا مجھے ایک چیز کا خدشہ ہے اس کے اندر کہ عوام کہیں یہ تو نہیں سمجھ بیٹھتی اصل میں کھڑے ہیں یہاں پہ سامنے. اصل میں اتنا تو نہیں کوئی سوتا سوال ہے اس لیے نا. نہیں دیکھیں, سوال تو آپ کا جواب میرے پاس نہیں ہے, لیکن ان کی خواہش یہی ہے کہ عوام یہ سمجھے. ہاں میرے خیال میں کہ میں کھڑا ہوں, مجھے پتا نہیں لیکن میرے خیال میں. دوسری چیز یہ کہ میں نے پوچھا تھا قریبی لوگوں سے کہ کیا وجہ تھی یہ کرنے کی, تو انہوں نے کہا کہ ایک وجہ تو ظاہر ہے یہ ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات کے خود موجود نہ ہونا پڑے. دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ ایک دن میں 22 مختلف جگہوں پہ نہیں کر سکتے, تو الیکشن کیمپیننگ کے لیے یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. تو یہ کیا مہنگی ٹیکنالوجی بہت نیڈ ہے سیم. اور اس میں بڑی ایک اور میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں کہ انہوں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ پرانے لیڈرز کے خطابات اب ہم اس پہ کریں, تو وہ پتہ لگا کہ اگر آپ کو آرکائیول فوٹیج کو ہولوگرام کے تھرو پیش کرنا ہے تو اس کے چارجز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں آگے. اب ابھی اگلے الیکشن میں دیکھتے ہیں جی کوئی نئی ٹیکنالوجی اس سے آتی ہے نہیں. آپ کی خبر. ہاں جی, تو اب کیونکہ رمضان قریب آ رہے ہیں, آپ اخبار میں اکثر یہ خبریں پڑھنا شروع ہو گئی ہوں گی کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو سبسڈی دینے کا کہا جا رہا ہے, کتنے کروڑ یا کتنے ارب روپے مختص کر دیے جائیں گے. ہر رمضان میں یہ ہوتا ہے, اور میں آپس کی بات ہے اس کے خلاف ہوں.
اس کی وجہ ہے. کیونکہ رمضان ہر رمضان میں ان کے بارے میں خبر آتی ہے کہ ایسا کچھ ہو نہیں رہا, سبسڈائزڈ ریٹس نہیں ملتے, اپنی مرضی سے لوگ ریٹس چارج کرتے ہیں, یہ وجہ ہے. نہیں, ایک اور وجہ بھی ہے. دیکھیں پوری دنیا میں کرسمس وغیرہ جو بھی تہوار ہوتے ہیں نا, ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ برانڈز کو اور کمپنیز کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں ہماری سیل بڑھ جائے گی, تو کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے والیوم بڑھ جائے گا, ہم پروفٹ وہاں سے کما لیں گے, تو وہ خود اپنا ریٹ کم کر دیتے ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کمپنیز اور برانڈز ریٹ کم نہیں کرتے, حکومت سبسڈی دیتی ہے. اب بات یہ ہے کہ حکومت جب سبسڈی دے گی تو وہ کس پیسے میں سے دے گی؟ عوام کے پیسے میں سے دے گی نا. اس کے بعد رمضان نے تو ختم ہو جانا 30 دن بعد, مزید مہنگائی ہوگی اس کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے پچھلے کتنے سالوں سے پاکستان یہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن جو ہے یہ سخت خسارے میں جا رہی ہے, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ رمضان سبسڈی ہے. اچھا, اس میں لیکن میرے خیال میں یہ بھی ایک ہے, مجبوری بن جاتی ہے پاکستان کی, جو باقی مسلمان ممالک ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, روزوں کے اندر جا کے سبسڈیز کرتے ہیں, تو میں بھی اس وجہ سے وہ. دیکھیں بات تو بڑی سادی ہے, رمضان میں آپ کر دیتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کی وجہ سے اس سے اگلے مہینے مہنگائی مزید بڑھ جاتی ہے, جس کا بوجھ پڑتا تو عوام کو ہی. ہاں بہرحال چلیں, روزے بھی آنے والے ہیں, ویسے آپ کی خبر سے یہ بھی یاد آ گیا. اچھا جی, خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں کے اندر میٹرک کے جو امتحانات ہیں ان کی جو پریکٹیکل کی جو کاپیز ہیں وہ مارکیٹ میں بنی بنائی بکنا شروع ہو گئی. ہمیشہ سے ہو رہا ہے. اچھا میں اس میں لیکن آپ پکڑے گئے, تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں کیونکہ میرا تھوڑا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ او لیول اے لیول کا, تو یہ ابھی ہم ڈسکس ہی کر رہے تھے, تو مجھے ایز سچ آئیڈیا نہیں تھا کہ پریکٹیکل کاپی پر آپ نے سمجھایا مجھے. لیکن اس میں میرے پاس ایک ایڈیشن ضرور ہے, کیونکہ میرا تھوڑا تعلق پرنٹنگ انڈسٹری سے بھی ہے, تو جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہوتا ہے اس میں بھی یہ تو خیر اسٹوڈنٹس کی زندگی بہتر کرنے کے لیے, وہ ہے اسٹوڈنٹس کی زندگی تھوڑی عذاب میں ڈالنے کے لیے. وہ کرتے ہیں کہ جب یہ کتابیں جو انہوں نے مینڈیٹری ان سے پڑھائی کرنی ہے وہ شارٹ مارکیٹ میں ہوتی ہیں, تو پھر جا کے جو گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو, پھر جا کے آپ وہ شاپ سے لیتی ہیں, شاپس پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے, ایک سیکنڈ, جو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں تو وہ کتاب بات تو ختم, تو وہ جو کتابیں ہیں وہ جا کے ان کا جو کنٹرول ریٹ ہوتا ہے اس سے 3 گنا زیادہ ملتی ہیں, اور وہ مجبور ہوتے ہیں کہ خریدنی تو ضرور ہے. جی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب ہم نے گیس کرنا ہوتا ہے نا کس نے بنوائی, یا پیسے دے کے آپ بنوا سکتے ہیں یا آپ بنی بنائی خرید سکتے ہیں, تو اس میں پتہ کیسے چلتا ہے, جس کی ڈائیگرام سب سے نیٹ بنی ہوتی ہے, شیڈنگ بھی پانی کیمیکلز کی سب سے اچھی ہوتی ہے, جس کی ہینڈ رائٹنگ سب سے اچھی ہوتی ہے, وہ خریدی ہوئی ہے یا ٹاپر کی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ پریکٹیکل ایگزام کے لیے جاتے ہیں نا, تو وہ جو وائوا لینے والا ہوتا ہے وہ آپ کی نوٹ بک بیچ میں سے پھاڑ دیتا ہے تاکہ وہ استعمال نہ ہو سکے, مگر کچھ جگہ ہیں جہاں پہ نا وہ نہیں پھاڑتا, وہ نا سائڈ پہ رکھ لیتا ہے اپنے پاس, پھر وہ آگے جا کے بیچتا ہے ان کو جو اچھی ہوتی ہیں. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جس سے بنوا رہے ہیں کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ذرا گندی سی بنا دیتا ہے تاکہ لگے کہ میں نے بنائی ہے. پیسے دے رہی ہوں, صاف صفائی ستھرائی سے کام کر کے دو مجھے. دکانوں پہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں 100-50 کا فرق ہوتا ہے, ایک تھوڑی سی گندی ہینڈ رائٹنگ میں ہوتی ہے, ایک تھوڑی سی اچھی ہینڈ رائٹنگ میں ہوتی ہے, اور واقعی ڈائیگرامز میرے جیسا بندہ خود کیسے بنا سکتا ہے. نیٹنس پہ مارکس ہوتے ہیں اس کے. ڈونٹ کنفیس ٹو اینی تھنگ. نہیں میں تو آپ کو پتا کبھی کوئی 2 نمبر کی. ہاں ٹھیک ہے, اس کی نیٹنس پہ مارکس ہوتے ہیں. اچھا چلیں اسی آپ کی 10 نمبر ہوتے ہیں پوری پریکٹیکل نوٹ بک میں. بھائی مذاق ہے کوئی. آپ کی خبر. ٹرکی میں کیٹ بیوٹی کمپٹیشن ہوا ہے اینڈ اٹس سو اڈوریبل. میں کچھ نہیں بولوں گی, مجھے بلیاں بہت بری لگتی, کریپی ہوتی ہیں. Hey, that's my future, so I can say anything. So it's fine. چلیں آپ نے یعنی کہ اپنے آپ کو وہی رکھا بھائی یہاں یہ اچیومنٹ اور وہ اتنی کیوٹ, ان کو ٹائز بھی بنائی ہوئی ہیں, ان کی وہ والی بلیاں بھی جن کی ایک آنکھ کلرڈ ہوتی ہے, دوسری آنکھ بلو ہوتی ہے. چھوڑیں یار کیا ہے. اچھا آپ کی خبر. ہاں جی, میری خبر کو چھوڑیں. کیا ہے, میں نے کہا تھا بلیوں سے مجھے مسئلہ ہے, آپ سے نہیں, بلیوں سے مسئلہ ہے. اچھا تو میری خبر یہ ہے کہ مہوش حیات صاحبہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنا جو صدارتی ایوارڈ جیتا ہے وہ تمام پاکستان کی محنت کش خواتین کے نام کر دیا. سو سویٹ آف ہر. بڑی اچھی. مجھے بھی تمغہ ملے گا, میں محنت کش پاکستانیوں کے نام کروں گی. یہ جو اس سال والے تھے نا یہ ایوارڈز, ان پہ میرے کئی لوگوں سے تھوڑے سے اعتراضات ہیں, لیکن وہ بھی شروع ہوگا نا تو بڑا ٹائم لگ جائے گا, اس لیے میں ابھی نہیں کروں, یہ کسی اور دن میں کروں گا اظہار اپنے. مجھے تو میرے تو میں مہوش حیات صاحبہ کی پرٹیکولرلی بات نہیں کر رہا, لیکن میرے تو ہر سال ہی خیالات آپ کے والے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر یہ کہ یہ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ٹو ویمن, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ہمیں مسئلہ ہے ہم کسی کی اچیومنٹ سے خوشی نہیں ہو سکتے. اگر کوئی کچھ اچیو کر لے ہم نے اس میں بھی کیڑا نکالنے کہ وائی ہیز دس پرسن اچیوڈ سم تھنگ. آئی تھنک اٹس ویری نائس کہ ان کو یہ ملا ہے تمغہ. ہاں نہیں اچھی بات ہے. اگر ابھی ویسے آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دے تو دی, کل کو آپ بھی شاید امیدوار ہوں, تو کیا اس کو کر لیں, اس کو سب سے پہلے میں بولوں گی کیوں ملا ہے. نہیں وہ کوئی بات نہیں, میں تجزیہ کار ہوں, میرا کام ہے روز ایک نئی بات کرنا. مجھے اس چیز کے پیسے تھوڑی ملتے ہیں کہ میں روز آ کے وہی بات کرتا ہوں. I don't think آپ کو تمغہ چاہیے, آپ کو صرف پلاٹ سے مطلب ہے اور وہ پریس کلب کی ممبرشپ سے. تمغے کے ساتھ کیش پرائز بھی ہوتا ہے. اتنا کہ آپ پلاٹ لے لیں.
اتنا تو نہیں لیکن 10 لاکھ روپے ہوتے ہیں, اچھی رقم ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی آپ کی خبر. یو کے میں ایک فیملی جو ہے پارٹ ٹائم نانی کو اتنے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہے کہ وہ ڈزنی پرنسس بن سکے. گیس کریں کتنے پیسے؟ 2-3 ہزار پاؤنڈ. گیس کریں. 53,000 پاؤنڈ. میں نے سی وی کہاں بھیجنا؟ ڈزنی پرنسس بننا ہے. یہ بات کل بھی ہو چکی ہے, پرسوں بلکہ ہو چکی تھی, کہ اگر وہ کسی بھی جینڈر میں آپریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. میں نے ان کو برداشت کون کرے گا ڈزنی پرنسس کے لیے؟ اگر 16 سال کا بننا ہے بن سکتا ہوں, یہ اب کر سکتے ہیں. آپ کو پتا میں سوچ رہی تھی کہ کاش میرے بچپن میں میرے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ وہ بھی ڈزنی پرنسیسز لے آتے, کیونکہ پچھلے سال جب میں ڈزنی ورلڈ گئی تھی میں سنو وائٹ کو دیکھ کے اتنا ایموشنل ہو گئی تھی کہ اس کو آ کے مجھے ہگ کرنا پڑا, اینڈ آئی واز لائک آئی لو یو سو مچ. میں سوچ رہی ہوں جو بچیاں, کیونکہ وہاں پہ نا ایک ڈریسنگ روم بھی بنا ہوا ہے جہاں پہ بچیوں کو وہ پرنسیسز کی طرح ڈریس اپ کرتے ہیں, بیکاز princesses are just too nice. تمہارے باپ باپ کے پاس پریکٹیکل کاپی خریدنے کے پیسے نہیں تھے تمہارے لیے, یہ کہاں سے کرنا. بس میرا بچپن ایسا ہی ٹرامیٹک سا اتنا خرچہ کر دیں بچے کے اوپر, بچہ بڑا اور وہ سوچے گا کہ یار اتنی فضول چیز پہ آپ نے خرچ دیا. Disney princesses can be very encouraging. چلیں جی, اچھا جی خبریں مک گئی ہماری میرے خیال میں. سوچ لیں آپ. جی میرے خیال میں مک گئی. ناظرین اسی بات پہ آپ سے لیتے ہیں اجازت, کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ. تو میرا ہاتھ ہاتھوں میں لے کے چلے, مہربانی تیری یاہٹ سے دل کا دریچہ کھلے. میں دیوانی تیری تو غبار سفر, میں خزاں کی صدا, تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا. میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا, تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا. میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا, تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا. فرینڈ زون کرنے کا پوئٹک انداز.